آج ہم تاریخ کی ایک ایسی داستاں پر بات کریں گے جو ایمان، ظلم اور قربانی کی ایک بے مثال تصویر ہے۔ یہ ہے اصحاب الاخدود کی کہانی، ایک ایسی کہانی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ عقیدے کی اصل طاقت آخر ہوتی کیا ہے۔ اس کہانی کا آغاز ایک بہت بڑے عدد سے کرتے ہیں، 20,000۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، یہ 20,000 جانیں تھیں، 20,000 انسان جو اس واقعے کا شکار بنے۔ اچھا، تو ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک خدا پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کی سزا انہیں کیا ملی؟ انہیں زندہ آگ سے بھری خندقوں میں پھینک دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے تاریخ انہیں اصحاب الاخدود کے نام سے یاد رکھتی ہے، یعنی خندق والے۔ یہ نام ہی ان کی اس عظیم آزمائش کی یاد دلاتا ہے جس سے وہ گزرے تھے۔ تو چلیں اب کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی سلطنت کا جہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا، جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے جادو کا سہارا لیتا تھا۔ اچھا، تو اس بادشاہ کی طاقت کا سارا دار و مدار ایک ماہر جادوگر پر تھا۔ لیکن اب ایک مسئلہ تھا، وہ جادوگر بوڑھا ہو رہا تھا اور اسے فکر تھی کہ میرے بعد بادشاہ کی اس شیطانی حکومت کو کون سنبھالے گا۔ اسے ایک قابل شاگرد کی تلاش تھی۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو اس کام کے لیے چن لیا۔ لڑکا روز جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا، لیکن اس کے راستے میں ایک راہب کی کٹیا تھی۔ وہ راہب اسے جادو سے بالکل مختلف چیز سکھاتا تھا، ایک سچے خدا کی طاقت کے بارے میں۔ تو وہ لڑکا سمجھیں دو دنیاؤں میں جی رہا تھا، ایک طرف جادو تو دوسری طرف توحید کا علم۔ اب ظاہر ہے یہ دو کشتیوں کی سواری زیادہ دیر تو نہیں چل سکتی تھی۔ جلد ہی وقت آ گیا جب لڑکے کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اصلی طاقت کس کے پاس ہے، جادوگر کے فریب میں یا پھر راہب کے خدا میں۔ اور پھر اسے موقع مل گیا۔ ایک دن شہر میں ایک بہت بڑا اور خوفناک جانور کہیں سے آ گیا اور اس نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ کوئی بھی آگے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی اس لڑکے کے لیے امتحان کا وقت تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور دل میں دعا کی، اور پھر وہ پتھر اس جانور کی طرف پھینک دیا، اور سب کی آنکھوں کے سامنے وہ دیو جیسا جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سب کے لیے راستہ کھل گیا، اور اس لڑکے کے لیے سچائی کا راستہ۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اللہ نے اس لڑکے کے ہاتھوں میں شفا دے دی۔ وہ جس بیمار کے لیے دعا کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا، اور یہ بات آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے ایک بہت خاص نابینا درباری تک بھی پہنچ گئی۔ تو وہ درباری بہت سے تحفے لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا اور اپنی بینائی مانگی، لیکن لڑکے نے کہا، شفا میں نہیں دیتا، شفا میرا اور تمہارا رب دیتا ہے۔ اگر تم اس ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا۔ درباری فوراً مان گیا، اس نے ایمان قبول کیا۔ لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب جب یہی درباری ٹھیک ٹھاک آنکھوں کے ساتھ محل واپس پہنچا تو بادشاہ تو حیران رہ گیا جب اس نے سچ بتایا کہ اسے اس کے اور بادشاہ کے رب یعنی اللہ نے شفا دی ہے۔ تو بادشاہ کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ تشدد کے بعد درباری نے لڑکے اور راہب کا سارا راز بتا دیا۔ بادشاہ نے وقت ضائع نہیں کیا، اس نے فوراً راہب اور درباری دونوں کو بلوایا اور اپنا نیا دین چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب دونوں نے انکار کیا تو بادشاہ نے وہیں سب کے سامنے انہیں قتل کروا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دیکھ کر لڑکا ڈر جائے گا۔ اب باری تھی لڑکے کی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے پھینک دو۔ مگر جیسے ہی سپاہی اسے دھکا دینے لگے، لڑکے نے دعا کی اور اچانک پورے پہاڑ میں زلزلہ آ گیا۔ سارے سپاہی نیچے گر کر مر گئے اور لڑکا وہ بالکل محفوظ رہا، اور پھر وہ آرام سے چلتا ہوا سیدھا بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ تو یہ دیکھ کر جیسے پاگل ہو گیا۔ اس نے دوسری کوشش کی اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر بیچ سمندر میں لے جاؤ اور ڈبو دو۔ اور پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی سپاہی اسے ڈبونے لگے، لڑکے نے دعا کی، سمندر میں خوفناک طوفان اٹھا، کشتی پلٹ گئی، سارے سپاہی ڈوب گئے، اور لڑکا ایک بار پھر صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اب بادشاہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ بالکل بے بس تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکے کو مارا کیسے جائے۔ تب لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا کہ مجھے مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب منصوبہ تھا، ہے نا؟ دراصل وہ اپنی موت کو ایمان کی سب سے بڑی گواہی بنانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی قربانی کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو لگا کہ یہ اچھا موقع ہے اپنی طاقت سب کو دکھانے کا۔ اس نے سوچا،
سب کے سامنے لڑکے کو ماروں گا تو میرا روب ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ تو وہ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو بادشاہ نے سب کچھ ویسا ہی کیا۔ لوگ جمع ہوئے، لڑکے کو باندھا گیا، تیر نکالا گیا، اور پھر بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، بسم اللہ رب الغلام۔ جیسے ہی تیر لڑکے کو لگا، پورے مجمع نے ایک ساتھ نعرہ لگایا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کا پورا منصوبہ الٹا پڑ گیا۔ وہ جس چیز کو روکنا چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ اس نے ایک لڑکے کی جان تو لے لی، لیکن بدلے میں پوری قوم کا ایمان جگا دیا۔ اس کی خدائی کا دعویٰ اسی دن ختم ہو گیا۔ اپنی اس ہار پر بادشاہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے تاریخ کا شاید سب سے ظالمانہ حکم دیا۔ اس نے کہا، شہر کے باہر بڑے بڑے خندقیں کھودو، ان میں آگ جلاؤ، اور جو کوئی بھی اس نئے دین کو چھوڑنے سے انکار کرے اسے زندہ اس آگ میں پھینک دو۔ لیکن لوگ اپنے ایمان پر قائم رہے، یہاں تک کہ ایک ماں جب اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آگ کے قریب پہنچی تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور تب اس کی گود میں موجود بچے نے بول کر کہا، امی ڈرو مت، صبر کرو، ہم سچ کے راستے پر ہیں۔ اور پھر وہ ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں کود گئی۔ تو اس طرح یہ ہولناک واقعہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کی کہانی آج تک زندہ ہے، اور یہ کہانی ہمیں کچھ بہت گہری باتیں سکھاتی ہے، ظلم کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ اصل جیت آخر ہوتی کیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ظالم حکمرانوں کے لیے اپنی طاقت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ دوسری بات، قربانی کی طاقت ظلم سے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اصل جیت ہمیشہ زندہ بچ جانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے سچ پر، اپنے ایمان پر قائم رہنے کا نام ہے۔ ان لوگوں نے جان دے کر وہ کچھ حاصل کر لیا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہ کہانی اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب کو خود اپنے اندر تلاش کرنا ہے، کہ آخر وہ کون سا عقیدہ ہے، وہ کون سا یقین ہے جس کے لیے جان دینا بھی ایک جیت لگے۔